کلا لینبذن فی الحطمہ، خبردار اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کس کو؟ یہ مال کا حریص، یہ مال کا لالچی، یہ دنیا کی محبت میں ڈوبنے والا، یہ لوگوں کو طعنے دینے والا، یہ لوگوں کو مذاق اڑانے والا، یہ لوگوں کے اندر عیب تلاش کرنے والا، یہ لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے ان کی برائی اور غیبت کرنے والا، اللہ کہتے ہیں ان تمام لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ لوگوں کو ذلیل کرتے تھے، دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، دنیا میں لوگوں کو طعنے دیتے تھے، آج جہنم کے اندر تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، کیا تم جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا انداز، بات کو دوہرا کر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تاکہ اس کی حقیقت انسان کے دل کے اندر اتر جائے، اچھی طرح سے بات ذہن کے اندر اتر جائے۔ دوہرا کر اللہ تعالیٰ بات کو بیان کرتا ہے۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کیا معلوم ہے قاریہ کیا ہے؟ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، معلوم بھی ہے کہ حاقہ کیا ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، جانتے بھی ہو حطمہ کیا ہے؟ آگے خود جواب دیا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، کسی انسان کی جلائی ہوئی آگ نہیں، اللہ کی جلائی ہوئی آگ جس کو ہم جہنم کہتے ہیں۔ اور وہ کیسی آگ ہے میرے دوستو عزیزو؟ حدیث کے اندر تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ تیز ہوگی، اور اس کی خطرناکی خود اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اتنی خطرناک آگ ہوگی جو دلوں کے اوپر بھی چڑھ جائے گی۔ دنیا کی آگ انسان کا ظاہر جلاتی ہے، ہاتھ پیر جلاتی ہے، چہرہ مہرہ جلاتی ہے، اور ابھی یہ دنیا کی آگ اندر تک نہیں جاتی کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت کی آگ کیسی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ظاہر کے جلنے کے ساتھ ساتھ یہ باطن کو بھی جلائے گی۔ اگر جہنمی بندے کا ایک ہاتھ جل رہا ہے، پیر جل رہا ہے، چہرہ جل رہا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ دل بھی جل رہا ہے، جگر بھی جل رہا ہے، اندر کی انتڑیاں بھی جل رہی ہیں، ظاہر بھی جلائے گی، باطن بھی جلائے گی۔ ایسی خطرناک آگ، اور لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں پر نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی۔ اس آگ سے میرے عزیزو جہنمی انسان کو مارنا مقصود نہیں ہوگا۔ اگر مارنا مقصود ہوتا تو جہنم کا ایک انگارہ کافی تھا۔ اصل مقصود تو ہے سزا دینا، سزا دینا مقصود ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ایسی سزا دوں گا، موت موت پکارو گے موت نہیں آئے گی اور نہ ہی زندگی ملے گی، ادھورا کر کے چھوڑ دوں گا۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، پانی پانی پکارو گے غسلین دوں گا۔ غسلین کیا ہے؟ جہنمیوں کے خون اور پیپ کو غسلین کہتے ہیں۔ کھانا کھانا پکارو گے زقوم کھلاؤں گا، ایک کڑوا اور بدبودار درخت، اور تمہارے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اس پانی کے ڈلنے کی وجہ سے انسان کا چمڑا ادھڑ جائے گا، اتر جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑا جب اتر جائے گا دوسرا چمڑا چڑھا دیا جائے گا تاکہ عذاب کا مزہ اسی طرح چکھتا رہے۔ مذاق اڑاتے تھے دنیا کے اندر، لوگوں کو طعنے دیتے تھے، لوگوں کی برائیاں بیان کرتے تھے، اس مال کے اندر ڈوب چکے تھے، دنیا کے حریص اور لالچی تھے، خدا رسول کو بھول چکے تھے، دین اور دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے، لیذوقوا العذاب، اب عذاب چکھو۔